بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خطبہ نمبر 26۔ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کو ان کی بدعمالیوں سے متنبہ کرنے والا اور اپنی وحی کا امین بنا کر بھیجا۔ ایک گروہ عرب، اس وقت تم بدترین دین پر اور بدترین گھروں میں تھے، کھردرے پتھروں اور زہریلے سانپوں میں تم بود و باش رکھتے تھے، بت تمہارے درمیان گھڑے ہوئے تھے اور گناہ تم سے چمٹے ہوئے تھے۔ اسی خطبہ کا ایک حصہ یہ ہے، میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو مجھے اپنے اہل بیت کے علاوہ کوئی اپنا معین و مددگار نظر نہ آیا۔ میں نے انہیں موت کے منہ میں دینے سے بخل کیا۔ آنکھوں میں خس و خاشاک تھا مگر میں نے چشم پوشی کی، حلق میں پھندے تھے مگر میں نے غم و غصہ کے گھونٹ پی لیے اور گلو گرفتگی کے باوجود حنظل سے زیادہ تلخ حالات پر صبر کیا۔ اسی خطبہ کا ایک جز یہ ہے، اس نے اس وقت تک معاویہ کی بیعت نہیں کی جب تک یہ شرط اس سے منوا نہ لی کہ وہ اس بیعت کی قیمت ادا کرے۔ اس بیعت کرنے والے کے ہاتھوں کو فتح و فیروز مندی نصیب نہ ہو اور خریدنے والے کے معاہدے کو ذلت و رسوائی حاصل ہو۔ لو اب وقت آ گیا ہے کہ تم جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ اور اس کے لیے ساز و سامان مہیا کر لو۔ اس کے شعلے بھڑک اٹھے ہیں اور لپٹیں بلند ہو رہی ہیں اور جامہ صبر پہن لو کہ اس سے نصرت و کامرانی حاصل ہونے کا زیادہ امکان ہے۔ اس خطبہ کی مزید تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ جب تحکیم کے بعد معاویہ کے قدم مضبوطی سے جم گئے تو اس نے اپنا دائرہ سلطنت وسیع کرنے کے لیے امیر المومنین کے مقبوضہ شہروں پر قبضہ جمانے کی تدبیریں شروع کر دیں اور مختلف علاقوں میں اپنی فوجیں بھیج دیں تاکہ وہ جبر و تشدد سے امیر شام کے لیے بیعت حاصل کریں۔ چنانچہ اس سلسلہ میں بصر ابن ابی ارطاط کو حجاز روانہ کیا، جس نے حجاز سے لے کر یمن تک ہزاروں بے گناہوں کے خون بہائے، قبیلوں کے قبیلے زندہ آگ میں جلا دیے اور چھوٹے چھوٹے بچوں تک کو قتل کیا، یہاں تک کہ عبداللہ ابن عباس والی یمن کے 2 کمسن بچوں قسم اور عبد الرحمن کو ان کی ماں حوریہ بنت خالد کے سامنے ذبح کر دیا۔ امیر المومنین کو جب اس کی سفاکیوں اور خون ریزیوں کا علم ہوا تو آپ نے اس کی سرکوبی کے لیے لشکر روانہ کرنا چاہا، مگر پیہم جنگ آزمائیوں کی وجہ سے لوگ جنگ سے جی چھوڑ بیٹھے تھے اور سرگرمی کے بجائے بد دلی ان میں پیدا ہو چکی تھی۔ حضرت نے جب ان کو جنگ سے پہلو بچاتے ہوئے دیکھا تو یہ خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں انہیں حمیت و غیرت دلائی ہے اور دشمن کی باطل نوازیوں اور ان کے مقابلہ میں ان کی کوتاہیوں کا تذکرہ کر کے انہیں جہاد پر ابھارا ہے۔ آخر جاریہ ابن قدامہ نے آپ کی آواز پر لبیک کہی اور 2000 کے لشکر کے ساتھ اس کے تعاقب میں روانہ ہوئے اور اس کا پیچھا کر کے اس سے امیر المومنین علیہ السلام کے مقبوضات سے نکال باہر کیا۔ مزید معلومات کے لیے ملاحظہ کریں نہج البلاغہ، جس کے مؤلف ہیں محدث کبیر علامہ سید رضی شریف، مترجم قائد ملت جعفریہ حضرت علامہ مفتی جعفر حسین مرحوم۔